بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو قرآن کلاس ود سجل، جہاں آپ صرف سن کے قرآن مجید سیکھتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت مبارکہ 196 سے 203 تک سٹڈی کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ و اور اتموا تمام کرو، پورا کرو، الحج حج کو، و اور العمرۃ عمرے کو، لے واسطے، اللہ اللہ یعنی اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حج اور عمرے کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو اچھے طریقے سے مکمل کرو۔ فا پس، ان اگر، احصرتم محصور کر لیے گئے تم، یعنی گھیر لیا گیا تمہیں، یعنی تمہیں مجبور کر دیا گیا کہ تم حرم تک نہ جا سکو، کعبہ شریف تک اگر نہ جا سکو۔ فا تو، ما جو، استیسرا میسر آیا، من سے، الہدی قربانی تو جو بھی قربانی میسر ہے وہ کر لو، یعنی جو بھی آپ قربانی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ و اور لا نہ، تحلقو تم منڈوانا، رؤوسا سروں کو، کم تمہارے، یعنی اپنے سر نہ منڈوانا، حتی یہاں تک کہ یبلغ بلوغ کرے یعنی پہنچے، الہدیو قربانی، محلہ حلال ہونے کی جگہ، ہو اس کی، تو جب تک قربانی اپنی قربان گاہ یعنی حلال ہونے کی جگہ تک نہ پہنچے تب تک تم اپنے سر مت منڈوانا۔ فا پس، من جو، کانا ہوا، من سے، کم تم، پس جو تم میں سے ہو، مریضن مریض، تو جو تم میں سے مریض ہے، او یا بے ساتھ ہی اس، یعنی جس کے ساتھ اذن تکلیف، کوئی اذیت ہے، کوئی تکلیف ہے، یعنی جس کو تکلیف ہے، کوئی اذیت ہے، من سے، رأس سے، سر ہی اس کے، یعنی اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، یعنی جس وجہ سے اگر وہ سر نہیں منڈوا سکتا، یا وہ مریض ہے، کوئی ایسی سکن ڈیزیز ہے، کوئی جلد کی ایسی بیماری ہے جس وجہ سے وہ سر نہ منڈوا سکے۔ فا تو، فدیتن فدیہ دینا ہے، من سے، سیامن روزوں، یعنی روزے رکھنا، تو 2 سے زیادہ روزے، یعنی 3 روزے ہوں گے تو سیام کا لفظ یعنی یہ جمع ہے، تو عربی میں آپ جانتے ہیں کہ جمع جو ہے وہ 3 سے شروع ہوتا ہے، 2 کے لیے علیحدہ صیغہ، 1 کے لیے الواحد صیغہ، 2 کے لیے تثنیہ صیغہ، اور 2 سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ۔ تو یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس لیے یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ کم از کم 3 رکھ لے تو یہ فدیہ ہو جائے گا۔ او یا صدقاتن صدقہ، کوئی بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، قرآن نے یہاں صرف صدقے کا ذکر فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کیا صدقہ کرنا ہے اور کتنا، جو بھی انسان کرنا چاہے۔ او یا نسخن کوئی قربانی، تو یہاں قربانی بھی کوئی خاص نہیں بتائے گی کہ فلاں چیز قربان کرنی ہے، کوئی بھی قربانی جو انسان بہتر سمجھے وہ کر سکتا۔ تو تم میں سے کوئی مریض ہے یا اس کے سر میں تکلیف ہے تو فدیہ روزے یا صدقہ یا قربانی، یہ فدیہ قرار پائے گا، ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک اختیار کیا جا سکتا۔ فا پس، اذا جب، امن تم امن پایا تم نے، یعنی ظاہر ہے کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری یعنی غیر معمولی کوئی واقعہ یا کوئی دشمنی یا کوئی جنگ کی صورتحال ہی پیش آ سکتی ہے نا، جس کے نتیجے میں کسی کو حج پہ جانے سے روکا جا سکتا ہے، اس حال میں کہ اس نے احرام بھی باندھا ہوا ہے۔ تو جب امن پایا تم نے، یعنی جب امن کی حالت ہو، فا تو، من جو، تمتع کیا جس نے، یعنی استفادہ کیا جس نے، فائدہ اٹھایا جس نے، بے ساتھ،
العمرت عمرے کا، یعنی جس نے عمرے سے فائدہ اٹھایا، الا تک، الحج حج یعنی حج سے پہلے جس نے عمرہ کر لیا، فا تو ما جو استیسرا میسر آیا، من سے الہدی قربانی، تو پھر جو قربانی میں سے میسر ہے وہ کر لے۔ تو جو حج سے پہلے عمرہ کرے یہ حج تمتع کہلاتا ہے، جس سے پہلے جو حرم سے باہر سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، جو حرم کے رہنے والے نہیں ہوتے، وہ حج تمتع کرتے ہیں، جس میں وہ عمرہ تمتع جو ہے وہ پہلے کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ احرام اتار سکتے ہیں، اس کے بعد وہ 8 ذی الحج کو دوبارہ حج کا احرام جو ہے وہ باندھ سکتا ہے۔ یہ حج کی 3 قسمیں، قران، افراد اور تمتع، حج تمتع جس نے اختیار کیا یہ اس کے لیے حکم ہے۔ فا پس من جو لم یجد نہ پایا جس نے، فا تو سیام صوم سے رہنا ہے یعنی روزے رکھنا ہے، ثلاثت 3 ایامن دن یعنی روز، فی بیچ الحج حج کے، یعنی حج کے دوران 3 روزے رکھنا ہے، و اور سبعتن 7 اذا جب رجعتم رجوع کیا تم نے، یعنی جب واپس لوٹ گئے تو 7 تب رکھنے ہیں اور 3 حج کے دوران رکھنے ہیں۔ تلکا یہ ہیں، عشرتن 10، کاملتن کامل یعنی پورے، تو یہ 10 پورے روزے اس طرح سے ہوں گے۔ کس طرح سے ہوں گے کہ اگر قربانی جس نے حج تمتع کیا ہے اور اس کو قربانی میسر نہیں آ رہی، وہ قربانی نہیں کر پا رہا، تو وہ حج کے دوران 3 روزے رکھے گا، اور جب وہ واپس لوٹ جائے گا تو وہ 7 روزے تب رکھے گا، تو اس طرح سے یہ پورے 10 روزے ہو جائیں۔ ذالکا یہ، لے واسطے، من جو لم یکن نہ ہوا، اہل و عیال اس کے، یعنی یہ حکم اس کے لیے ہے کہ جس کے اہل و عیال نہ ہوں، حاضرین یعنی رہنے والے، المسجد الحرام مسجد حرام کے، وا اور اتقو تقوی کرو، اللہ سے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، وا اور اعلمو علم کر لو، جان لو، انا کہ یقیناً اللہ شدید العقاب بہت شدید ہے عقوبت دینے میں، یعنی اللہ ایسا عذاب دینے میں کہ جو اپنے عقب میں اپنے پیچھے اثرات چھوڑ جائے، ایسا عذاب دینے میں اللہ بہت شدت فرمانے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو عذاب سے محفوظ فرمائے۔ الحج حج، اشہر مہینے ہیں، معلومات معلوم والیاں، لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے، یعنی حج کے معلوم مہینے ہیں، یعنی حج کے جو مہینے ہیں وہ جانے پہچانے، سب جانتے ہیں، شوال، ذی اور ذی الحج، اور یہ عمرہ تمتع جو ہے یہ شوال سے لے کے جو عرفات جانے سے پہلے پہلے آپ کہہ لیں 8 ذی الحج سے پہلے پہلے یہ آپ عمرہ جو ہے وہ عمرہ تمتع یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ حج کے جو مہینے ہیں یہ جانے پہچانے ہیں، معلوم ہیں۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو سنت مبارکہ آ رہی ہے، جو مسخ نہیں ہوئی تھی، اللہ نے اس کو بہت اہمیت دی ہے اور اس کو برقرار رکھا ہے، اور اسی کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ ہاں، جو باتیں غلط شامل کر دی گئی تھیں دین کے نام پہ، قرآن نے اس کی اصلاح فرما دی ہے اور ان کو انویلڈ اور غلط قرار دے کر ان کو ختم کر دیا تھا۔ فا پس من جو فرض فرض کیا جس نے، فی بیچ، ہننا ان کے، الحج حج کو، تو جس نے ان مہینوں میں خود پر حج فرض یعنی لازم کر لیا، یعنی احرام باندھ لیا، فا تو لا نہیں، رفثا کوئی جنسی استفادہ، و اور لا نہ ہی، فسوق کوئی فسق کرنا، تو جس نے ان مہینوں میں حج خود پر لازم کر لیا یعنی احرام باندھ لیا ہے، تو وہ کسی قسم کا جنسی استفادہ یا کوئی جنسی لذت حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی باقی جو حرام کام ہے وہ جن کو
احرام کی وجہ سے بھی جو کام حرام ہو جاتے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ پھر اس میں کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ واہ اور لا نہیں، جدالا، جدال کے دو مطلب ہیں، قسم کھانا یا جھگڑا کرنا۔ تو نہ ہی کوئی قسم یا جھگڑا فی بیچ الحج، حج کے، یعنی حج کے دوران نہ ہی قسم کھانی ہے اور نہ ہی کسی قسم کا جھگڑا کرنا۔ واہ اور ما جو تفعلو تم فعل کرتے ہو یا تم فعل کرو گے۔ آپ جانتے ہیں کہ مضارع جو صیغہ استعمال کیا جاتا ہے یا عربی میں جو استعمال ہوتا ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کے مطلب اپنے اندر محفوظ رکھتا۔ تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے، اور جو بھی تم فعل کرتے ہو یا کرو گے، من سے خیرن، خیر یعنی نیکی یعنی بھلائی، تو جو بھی تم نیکی اور بھلائی میں سے کوئی عمل کرو گے، یا علم، علم رکھتا ہے، ہو اس کا، اللہ اللہ، تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ واہ اور تزودو تم زیادہ راہ مہیا کرو، یعنی سامان سفر جو ہے وہ پورا کرو۔ فا تو انا یقیناً، خیر بہترین، ازاد سامان سفر، التقوی تقوی ہے، یعنی بہترین اگر سامان سفر حج کے لیے ہو سکتا ہے تو وہ تقوی ہے۔ حج کا دیگر سامان بھی ظاہر ہے، انسان جب حج پہ جاتا ہے، اللہ ہم سب کو حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، تو وہ کوئی سامان سفر تو لے کر جائے گا نا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ سب سے جو بہترین سامان سفر ہے وہ تقوی ہی ہو سکتا ہے، کہ انسان ہر وقت اس کوشش میں رہے کہ وہ کوئی کام ایسا نہ کرے جس سے اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو، یعنی ہر کام اس کا قرآن کے عین مطابق ہونا چاہیے، اور جس بات کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام، اور جس کو حلال قرار دیا اس کو حلال ہی سمجھنا چاہیے۔ واہ اور اتقو تقوی کرو، نے مجھ سے، اور تقوی کرو مجھ سے یعنی میری نافرمانی سے بچو، یا اولل الالباب، یا اے اولے والو، الباب عقلوں، اے عقلوں والو، اے عقلوں والو مجھ ہی سے تقوی کرو، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میری نافرمانی سے بچو اے عقل والو، اے عقل کا استعمال کرنے والو، زبردست طریقے سے عقل کا استعمال کرو، اور یعنی اس کا بہترین عقل کا استعمال یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ دیکھیں عقل کس لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کو نفع اور نقصان میں فرق کر کے دے دے، تو سب سے بہترین عقل یا عقل کی بات یا عقل کا استعمال یہی قرار پائے گا نا کہ آپ سب سے بڑے فائدے کے نزدیک ہو جائیں اور سب سے بڑے نقصان سے بچ جائیں۔ تو سب سے بڑا نقصان جہنم ہے اور سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ جنت ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے عقلوں والو میری نافرمانی سے بچو، تاکہ سب سے زیادہ اس نعمت کا یعنی عقل جیسی اعلیٰ نعمت کا اعلیٰ ترین استعمال ہو سکے، اور اعلیٰ ترین جگہ اور بہترین اللہ کی نعمت جو جنت ہے وہ نصیب ہو سکے، اور بری ترین جگہ اور سب سے سخت عذاب والی جگہ جو کہ جہنم ہے اس سے بچا جا سکے۔ تو عقل کا استعمال قرآن کی روشنی میں جب ہوگا تو یہ سب ممکن ہو جائے گا۔ لیسا ہرگز نہیں، علیہ اوپر، کم تمہارے، جناحن کوئی گناہ، تم پر ہرگز کوئی گناہ نہیں، ان کہ تبتغو تم چاہو، تم تلاش کرو، فضلاً فضل یعنی مال، من سے، رب رب کم تمہارے، تو حج کے دوران بھی تم پر کسی قسم کی کوئی قید نہیں اور کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ فا پس اذا جب، افضتم لوٹے تم یعنی واپس آئے جب تم، من سے، عرفات عرفات، پس جب تم عرفات سے واپس آؤ، فا تو اذکرو ذکر کرو، یاد کرو، اللہ اللہ کو، اندہ پاس، المشعر الحرام مشعر حرام کے، اس کو مزدلفہ بھی کہا جاتا ہے مشعر حرام کو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ حج کا جو انتہائی
اہم رکن جس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے کہ عرفات آپ نے جانا ہے اور عرفات سے واپس پھر مزدلفہ میں آنا ہے، اور وہاں جو بھی اللہ کا ذکر، یعنی قرآن کی دیگر آیات میں قرآن کو ہی اللہ نے اللہ کا ذکر قرار دیا ہے۔ ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو۔ آپ نے وہ آیت مبارکہ ضرور پڑھی ہوگی کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً یہ ذکر یعنی قرآن ہم ہی نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ تو اس لیے یعنی اللہ کا ذکر یہاں سے کیا مراد ہوگی کہ ہر وہ عمل جو قرآن کے مطابق ہے ویسے کرو، تو یہ اللہ کا ذکر قرار پائے گا، اور مزدلفہ میں آپ نے ایسا کرنا ہے۔ واہ اور اذکرو، ذکر کرو، یاد کرو، ہو اسے یعنی اللہ کا ذکر کرو، کا جیسا کہ ما جو ہدایت فرمائی اس نے کم تمہیں، تو اللہ کا ذکر اس طرح سے کرو کہ جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت فرمائی۔ اب اللہ کا ذکر جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ ذکر یاد دہانی کو کہتے ہیں، تو قرآن ہمیں ہر وقت اللہ کے احکامات کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ تو قرآن نے جس جس طرح سے حکم دیا ہے اور جس سنت کی پیروی کا حکم دیا ہے اس طرح سے آپ حج کے اعمال بجا لائیں گے تو یہ ایک بہترین عمل قرار پائے گا، اور یہی اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ جو قرآن کے مطابق ہے وہی صحیح سنت ہے۔ تو اللہ نے جو تمام ہدایات ہیں وہ ہمیں دین کے متعلق قرآن میں دے دی ہیں، اور جس سنت کی طرف ہمیں ریفر کیا ہے جو قرآن کے عین مطابق ہے، اس کے مطابق آپ نے تمام فرائض جو حج کے ہیں حج کے دوران ان کو پورا کرنا ہے۔ واہ اور ان اگرچہ یقیناً کنتم تھے تم من سے قبل ہی اس کے، اور یقیناً اس سے پہلے تم لا ضرور من سے الضالین گمراہوں میں سے، تو اس سے پہلے ضرور تم گمراہوں میں سے تھے۔ یہاں پہ ایک بات ضروری ہے کہ گمراہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے حکم سے انحراف کرتا۔ تو یہاں پہ حرم کے لوگوں نے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے نا کہ خود ساختہ کچھ انہوں نے اپنے عقیدے اور اس قسم کی باتیں دین کے نام پہ، جن کو بدعات آپ کہہ سکتے ہیں، بنا لی تھیں کہ جو اپنے اوپر وہ فرض کر لیتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے، جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے حج کے دوران گھروں میں آنا ہوتا تھا تو وہ اپنے گھروں کے دروازوں سے نہیں بلکہ پچھلی طرف سے دیوار پھلانگ کے اور گھروں کے پچھواڑوں سے داخل ہوتے تھے۔ تو یہ اللہ نے منع کیا، اور اللہ نے کہا یہ ہرگز نیکی نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے آپ کسی چیز کو خود سے دین نہیں قرار دے سکتے، وہ بدعت قرار پائے گی اور اس کی مذمت کی جائے گی، اور ظاہر ہے کہ وہ ناجائز اور حرام ہوگی۔ تو اسی طرح سے اہل مکہ یا حرم کے لوگوں نے بھی ایک اور مسئلہ خود سے گھڑ لیا تھا، یعنی ایک اور بدعت انہوں نے اور ایک عقیدہ بنا لیا تھا اپنا، کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں عرفات جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حرم سے چونکہ باہر ایک مقام ہے، مکہ سے تقریباً 22 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، تو یہ وہاں جاتے نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے ہم تو بڑے لوگ ہیں اور ہم چونکہ حرم کے ہیں اور ہمیں ہمارا نسب جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم حرم سے باہر جائیں۔ تو یہ انہوں نے خود سے اپنے اوپر ایک نیا فتویٰ اور مسئلہ بنایا ہوا تھا، جس کو اللہ نے غلط قرار دیا یہاں پہ، اور اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ گمراہوں میں سے تھے، یعنی تم ایسا نہیں کرتے تھے، اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو سنت چلی آ رہی تھی، تم لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خود سے عقیدے گڑھتے تھے۔ تو یہی بدعت ہوتی ہے نا کہ جب آپ کوئی ایسا عقیدہ گھڑ لیں جس کو آپ دین قرار دے دیں اور دین میں اس کی گنجائش نہ ہو، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے جو بھی بات ہوگی وہ بھونڈی خود ساختہ گھڑی گئی ہوگی اور جس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ثم پھر افیضو لوٹو تم من سے حیثو جہاں افاضہ پلٹا الناس انسان، پھر تم لوٹو پلٹ کر واپس آؤ جہاں سے باقی لوگ جو ہیں وہ پلٹ کر واپس آ رہے ہیں۔
وا اور استغفرو استغفار کرو اللہ سے، اور اپنی گزشتہ جو روش ہے اس پر اللہ سے معافی مانگو، اور پھر عرفات سے مزدلفہ لوٹو، یعنی مشعر احرام تک جاؤ، عرفات سے لوٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ماضی میں تم نے یہ کرنا چھوڑ دیا تھا، تو اس اپنی غلط روش پر اللہ سے معافی مانگو۔ انا یقیناً اللہ غفور بہت مغفرت فرمانے والا، رحیم بہت رحم فرمانے والا ہے۔ پس اذا جب قضیتم قضا کی تم نے، یعنی پورا کر لیا تم نے، مناسک کو یعنی حج کے اعمال کو، تمہارے، بس جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر لو، تو اذکرو ذکر کرو اللہ کا جیسا کہ ذکر کرنا ہے تمہارا، آباءکم تمہارے آبا کا۔ تو جس طرح سے اپنے آبا کو تم یاد کرتے تھے، اس طرح سے اللہ کو یاد کرو، او یا اشد یعنی شدید تر، ذکر کے طور۔ تو جس طرح سے اپنے آبا کی باتیں یاد کیا کرتے تھے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اور تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے جو ہم سے باتیں کی ہیں اور جو ہدایات دی ہیں، جو احکامات دیے ہیں، ہم ان کو یاد کریں، بار بار ان کو دہرائیں اور اپنی زندگیوں میں ان کو لے کر آئیں اور بار بار ان پر عمل پیرا ہوں۔ یہ ہوگی یاد دہانی۔ اسی لیے قرآن کو اللہ نے ذکر قرار دیا۔ پس من سے، انا سے انسانوں، پس انسانوں میں سے ہے، من جو یقولو کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتے دے نہ ہمیں، اے ہمارے رب دے ہمیں، فی بیچ الدنیا دنیا۔ تو انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں ہی دے دے، وا اور ما نہیں ہے، لا واسطے ہو اس کے، اور نہیں ہے اس کے لیے، فی بیچ الآخرت آخرت میں، من سے خلاق حصہ یعنی حصے میں سے، یعنی آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ صرف دنیا پرستی میں ہی مگن ہے۔ جو اس قسم کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بس دنیا ہی دنیا مل جائے، کوئی حلال یا حرام کی وہ پرواہ نہیں کرتے اور آخرت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، آخرت سنوارنے کی، صرف دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی جنت کے حوالے سے اور جنت کی نعمتوں میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں۔ ان کو یہاں پہ ہی جو دینا ہے وہ دے دیا جائے گا، جس کی طرف انہوں نے کوشش کی ہوگی، اللہ چاہے گا تو، اور پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ، اچھی آخرت یعنی جنت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ واہ اور من سے ہم اور ان میں سے ہے، من جو یقولو کہتا ہے، رب اے نہ ہمارے، اے ہمارے رب، آتے دے نہ ہمیں۔ تو ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب دے ہمیں، فی بیچ الدنیا اس دنیا کے، حسنتاً بھلائی، اس دنیا میں ہمیں بھلائی عطا فرما، اور فی بیچ الآخرت آخرت میں بھی، حسنتاً بھلائی، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عنایت فرما، اور کہ بچا نہ ہمیں، وقنا اور ہمیں بچا، عذاب النار آگ کے عذاب سے، عذاب سے، النار آگ کے، اور ہمیں اے رب آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک یہی ہیں، لا واسطے، ہم ان کے، نصیب ہے، حصہ ہے، من اور ما کا ادغام ہے، آپ جانتے ہیں، ہم کافی دفعہ اس کو پڑھ چکے ہیں، من سے ما جو، اس میں سے حصہ ہے ایسے لوگوں کا جو کسب کیا انہوں نے، جو کمائی کی انہوں نے، جو نیک اعمال کمائے انہوں نے، اس میں سے ان کا حصہ ہے۔ یعنی صرف دعا سے کام نہیں بنے گا کہ ہم دعا کر لیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ،
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ کافی نہیں ہے، دعا صرف اور صرف اچھا عقیدہ، اللہ پر ایمان اور دعا صرف کافی نہیں ہے جب تک کہ نیکیاں نہیں کرے گا انسان قرآن کے مطابق. تو اسی لیے اللہ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ جو یہ دعا کرتے ہیں ان میں سے ان کا حصہ اس میں سے ہوگا جو انہوں نے کمائی کی، یعنی جیسا انہوں نے کمایا، جو نیکیاں انہوں نے کمائی، جو آخرت کے لیے انہوں نے تگ و دو اور سعی کی اور کوشش کی، ویسا ہی انہیں بدلہ ملے گا. واہ اور اللہ سریع، تیزی فرمانے والا ہے، الحساب، حساب یعنی اللہ حساب لینے میں تیزی فرمانے والا ہے. واہ اور اذکرو، ذکر کرو، یاد کرو، اللہ کا، فی بیچ، ایامن، یوم کی جمع، دنوں میں، معدودات، عدد رکھی گئی، یعنی عدد کی گئی گنتی کے جو ایام ہیں ان میں اللہ کا ذکر کرو. یعنی حج کے جو گنے چنے دن ہیں، جو حج کے لیے مختص کیے گئے دن ہیں، ان میں اللہ کا ذکر کرو. میں پھر کہوں گا کہ ذکر مطلب ہر وہ عمل جو قرآن کے مطابق ہے ویسا کرو، یہ اللہ کا ذکر قرار پائے گا. یعنی آپ جانتے ہیں کہ جب مینا میں ہیں آپ تو پھر آپ عرفات جائیں گے اور عرفات سے پھر آپ مزدلفہ آئیں گے اور پھر وہاں پہ رات رکنے کے بعد آپ نے دوبارہ مینا میں جانا ہے اور باقی جو حج کے اعمال ہیں وہ پورے کرنے ہیں. تو یہ سارے کا سارا اللہ کا ذکر قرار پائے گا. فا پس من جو، تعجلہ عجلت کی جس نے، یعنی تو جس نے جلدی کی، فی بیچ، یومین دو دنوں کے، فا تو لا نہیں، اثما کوئی گناہ، علیہ اوپر اس کے. تو اب یہ کون سے دو دن ہیں؟ ابھی ہم کیا پڑھ چکے ہیں؟ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ عرفات سے مزدلفہ یعنی مشعر حرام آئے ہیں ہم، ابھی ہم اس وقت مزدلفہ میں ہیں، تو یہاں سے ہم نے پھر مینا جانا ہے. تو مینا میں اللہ فرما رہا ہے کہ 2 دن اگر کوئی پورے کر کے واپس آ جائے، یعنی جلدی کرے 2 دن بعد آ جائے. واہ اور من جو، تاخرہ تاخیر کی جس نے، فا تو لا نہیں، اثما کوئی گناہ، علیہ اوپر اس کے. تو جس نے تاخیر بھی کی یعنی وہ 3 دن گزار کے آیا ہے، کچھ 2 دن گزار کے بھی جا سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر وہ 11 12 اور 7 13 کا دن بھی، 13 ذی الحج کا دن بھی گزار کے یا دن کو 13 گزار کے دن کو واپس آنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ایسا کر سکتے ہیں. لے واسطے، من جو، اتقا تقوی کیا جس نے، یعنی یہ اس کے لیے ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچے. یعنی وہاں پہ جو 2 دن سٹے کرنا ہے، 2 دن جو رکنا ہے مینا میں، وہ اس میں دوسرے دن بھی آپ جا سکتے ہیں اور 3 دن گزار کے بھی جا سکتے ہیں. لیکن اگر وہاں رکنا ہے تو وہاں پہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے رکنا ہے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں رکنا، اور تقوی کو اپنائے رکھنا ہے. تو اس لیے وہاں یہ تاخیر بھی کی جا سکتی ہے اور عجلت بھی کی جا سکتی ہے، یعنی 2 دن بعد بھی واپس آیا جا سکتا ہے اور تیسرے دن بھی واپس آیا جا سکتا ہے. واہ اور اتقو تقوی کرو، اللہ سے. واہ اور اعلمو علم کر لو، انا کہ یقیناً، کم تم، الیہ طرف ہی اس یعنی اللہ کی طرف ہی، تحشرون معشور کیے جاؤ گے، یعنی اکٹھے کیے جاؤ گے. اور اللہ کی نافرمانی سے بچو اور جان لو کہ یقیناً تم اللہ ہی کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن جب تمام مخلوقات کو اللہ اکٹھا فرمائے گا. اب آخر میں چاہتا ہوں کہ میں یہ جو حج کی آیات ہیں ان کی روشنی میں آپ کو 1 سے 1.5 منٹ میں حج کا سارا طریقہ بتا دوں، اور اس کے بعد میں شاید ڈیٹیل میں بھی بتا دوں. تو آپ جانتے ہیں کہ حج تمتع کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے آپ عمرہ تمتع کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام اتار سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ 8 ذی الحج کو مینا چلے جائیں گے، مینا روانہ ہوں گے، اور وہ رات آپ وہاں پہ گزاریں گے جو 9 تاریخ کی رات بنتی ہے. اور 9 کی صبح حج کا ایک
انتہائی اہم رکن ہے جس میں آپ نے عرفات میں قیام کرنا ہوتا ہے. تو زوال سے لے کے غروب تک آپ نے عرفات میں 9 ذی الحج کو رکنا ہے. اور اس کے بعد جب رات ڈھلے گی یعنی 10 کی رات جو ہوگی، وہ رات آپ نے مزدلفہ میں گزارنی ہے، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا نا کہ وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی پہلے سے جو سنت چلی آ رہی ہے، یعنی عرفات سے مزدلفہ ہو تو یہ 10 کی رات ہوگی. پھر 10 کے دن آپ نے دوبارہ مینا میں جانا ہے، اور مینا میں آپ نے 3 اعمال جو ہیں وہ سر انجام دینے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، 7 کنکریاں اس کو ماری جائیں گی. اس کے بعد آپ قربانی کریں گے، اور قربانی کے بعد آپ سر منڈوا دیں گے. اب 10 11 12 تک، 11 کو اور 12 کو آپ نے سٹے کرنا ہے. 12 کو واپس بھی آ سکتے ہیں جیسا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو 2 دن میں عجلت کرے یعنی دوسرے دن واپس چلا جائے تو جا سکتا ہے. کوئی 3 دن گزار کے یعنی 13 کو واپس جانا چاہے تو وہ گزار سکتا ہے. تو پھر آپ 12 کو کعبہ شریف دوبارہ لوٹ کر طواف زیارہ، جس کو حج کا طواف بھی کہتے ہیں، وہ کریں گے، اور ساتھ ہی آپ حج کی سعی بھی کر سکتے ہیں. تو جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ کا حج جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اور جب آپ نے مکہ چھوڑنا ہوگا تو آپ طواف نساء کریں گے، جس کو طواف وداع بھی کہا جاتا ہے. تو یہ تھا مختصر طریقہ جو میں چاہتا تھا کہ مختصر الفاظ میں بیان کر دوں کہ یہ ایک سیکوینس آف ایونٹس ہے کہ اس طرح سے آپ نے ان مقامات سے اور اس طرح سے حج کے اعمال جو ہیں وہ سر انجام دینے. باقی اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں ڈیٹیل میں بھی اس کو بیان کر دوں گا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو کچھ آپ کو مزید ڈیٹیلز بھی بتا سکوں. تو یہاں پہ ذکر کر لیتے ہیں حج تمتع کا. اور سب سے پہلے جیسا کہ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ عمرہ تمتع کرتے ہیں. تو عمرہ تمتع کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے کعبہ شریف کے گرد 7 چکر لگانے ہوتے ہیں. یہ ایک طواف قرار پاتا ہے. 7 چکر لگانے کے بعد جو کہ اینٹی کلاک وائز ہوتے ہیں، آپ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سعی کرتے ہیں. یہ سعی کے 7 چکر ہوتے ہیں. صفا اور مروہ 2 مقامات ہیں، ان کے درمیان سعی کی جاتی ہے. صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا. اس طرح سے 7 چکر آپ پورے کرتے ہیں تو پھر مروہ تک آپ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کرنے کے بعد آپ تھوڑے سے بال جو ہیں وہ اپنے کاٹیں گے، اور پھر آپ جو ہے وہ احرام اتار سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کا عمرہ تمتع جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اور پھر آپ عمرہ تمتع جو ہے یہ آپ 9 ذی الحج یعنی عرفات جانے سے پہلے پہلے، یعنی شوال سے لے کے 9 ذی الحج سے پہلے پہلے آپ نے یہ اس عرصے کے دوران آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ حج کے 3 ماہ تو ہم پڑھ چکے ہیں نا، جو معلوم ہے سب کو، جو پہلے سے چلتی آ رہی ہے سنت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو عمرہ تمتع مکمل کرنے کے بعد 8 ذی الحج کو آپ حج کا احرام باندھ کے مینا چلے جائیں گے اور رات وہیں گزاریں گے. اور 9 کی صبح بے شک آپ فجر پڑھ کے نکل سکتے ہیں عرفات کے لیے. اور عرفات آپ نے لازماً حج کے مناسک میں سے ہے، آپ نے زوال سے لے کے غروب تک وہاں پہ قیام کرنا ہے، رکنا ہے لازماً. زوال کا وقت جو ہے تقریباً 12 کے قریب ہوتا ہے، اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا وہاں پہ. تو 9 کو وقوف عرفات کے بعد آپ نے، یعنی 9 ذی الحج کو وقوف عرفات کے بعد آپ نے مزدلفہ آنا ہے، اور مزدلفہ میں آپ نے رات کو قیام کرنا ہے. یہ 10 کی رات ہوگی، اور 10 ذی الحج کی صبح آپ نے دوبارہ مینا جانا ہے، اور وہاں پہ آپ نے 3 کام کرنے ہیں. 3 کام میں سے سب سے پہلا آپ بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، اور وہ 7 کنکریاں آپ ماریں گے. پھر آپ قربانی کریں گے، اور قربانی کے بعد آپ سر منڈوا دیں گے. آپ اگر چاہیں تو اس کے بعد کعبہ شریف لوٹ کر آپ طواف زیارہ اور ساتھ حج کی سعی بھی کر سکتے ہیں، ورنہ آپ رک بھی سکتے ہیں. شاید آپ جب 10 تاریخ کو جائیں گے تو شاید وہاں پہ رش کم ہو کعبہ شریف میں. ویسے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس دن ہی جائیں. اور 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کو قیام کرنا لازمی ہے حج کے دوران مینا کے اندر. ذی الحج کی 11ویں اور 12ویں رات کو مینا میں ٹھہرنا ضروری ہے، اور دن کو تینوں شیاطین کو رمی کرنی ہے، جہاں پہ آپ نے کنکریاں مارنی ہیں شیطانوں کو، اور چھوٹے شیطان کو، اور پھر درمیانے شیطان کو، اور پھر اس کے بعد بڑے شیطان کو. اسی ترتیب سے آپ نے
یہ رمی کرنی ہے. یہ لازمی ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو 2 دن رکے تو رک سکتا ہے، اس میں واپس آنا چاہے تو آ سکتا ہے، اور جو 3 دن رک کر آئے تو وہ بھی ایسا کر سکتا ہے. 12 ذی الحج کے غروب سے پہلے آپ نے حج کا طواف یعنی طواف زیارہ اور حج کی سعی جو ہے وہ مکمل ضرور کرنی ہے. 12 ذی الحج کے غروب سے پہلے تک اگر آپ نے طواف زیارہ اور حج کی سعی نہیں کی تو آپ وہ پہلے کریں گے. طواف زیارہ تو یہ طواف بھی اسی طرح سے ہوگا جیسے عمرے کے دوران کیا تھا آپ نے، یعنی 7 چکر آپ کعبہ شریف کے گرد لگائیں گے اینٹی کلاک وائز، اور اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ سعی کریں گے تو یہ حج کی سعی یہاں پہ مکمل ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ جب آپ مکہ چھوڑنا چاہیں گے تو آپ طواف وداع، جس کو طواف نساء بھی کہا جاتا ہے، وہ کریں گے، اور پھر آپ مکہ چھوڑ کے اپنے علاقے میں واپس آ سکتے ہیں. ان آیات میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی ایسی آیات ہیں جن کی تفسیر ہم باقی آیات سے کر سکتے ہیں. تو اس وقت میرے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 200 جو ہے اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں، ملا کے پڑھ سکتے ہیں سورہ مبارکہ صاد کی آیت نمبر 16 سے. تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، اور اس کے علاوہ آپ کے اگر کوئی سوال ہوں عمرے سے متعلق یا حج سے متعلق تو مجھے کامنٹس میں ضرور لکھ بھیجیے گا، تاکہ میں پھر اگلی ویڈیوز میں اس کا ذکر کر دوں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.